ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنی تمام بہنوں، علماء اکرام، معزز سربراہ وحدت مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر صاحب، ان کی پوری ٹیم، ملی یکجہتی کونسل اور تمام اکابرین کی خدمت میں آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عشق رسول میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام علماء، اکابرین اور معزز مہمانوں کے سامنے لب گشائی کرنے کی جرت کر رہی ہوں۔ میرے لیے قابل فخر ہے یہ بات کہ میں آج اس خوبصورت محفل میں موجود ہوں۔ میں صرف 3 نکات کی طرف توجہ دلاؤں گی بہت ہی مختصر وقت میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ نبی مکرم جن کو عالمین کے لیے پروردگار عالم نے رحمت بنا کر بھیجا، اس وسیع رحمت کے بے کراں سمندر میں سے صرف 3 نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی۔ پہلی وہ رحمت جو آپ کے وجود کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ میں بات کروں گی اس زمانے کی کہ جس زمانے میں وہ رحمتاً للعالمین آتے ہیں، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، تکریم نہیں ہے معاشرے میں، تو میرے نبی سورہ کوثر کی تلاوت فرماتے ہیں اور بیٹیوں کو عزت و تکریم عطا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اسلام معاشرے کے اندر خواتین کو کیا مقام دے رہا ہے۔ میں آج تمام فرقوں کے جتنے بھی یہاں پر علماء موجود ہیں، میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ علماء کی سرپرستی میں پاکستان کی خواتین ترقی کر سکتی ہیں۔ پاکستان 22 کروڑ عوام پر مشتمل ایک بہت طاقتور ملک ہے، جس کی آدھی آبادی 12 کروڑ خواتین موجود ہیں، اور یہ 12 کروڑ خواتین بہت ہی باصلاحیت اور بہترین بے لوث خدمت کرنے والی خواتین موجود ہیں۔ علماء کرام، اپنے کردار کو خدا را ادا کیجئے۔ آج پاکستان کی بیٹیوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی بیٹیاں پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان کی بیٹیاں اپنے صحیح مقام سے واقف نہیں ہیں۔ جو نبی کریم کی سیرہ مبارکہ، جو امہات المومنین اور اصحابہ کرام کی سیرت، ائمہ طاہرین کی سیرت خواتین کے لیے ہم لوگوں کو درس دے رہی ہے، جو گزارشات کر رہی ہے، اس سے خدا را پاکستان کی بیٹیوں کو، پاکستان کی ماؤں کو آگاہ کیجیے تاکہ ہم پاکستان کو مستحکم کرنے میں اپنے کردار کو ادا کر سکیں۔ وہ نبی کریم جنہوں نے آنے کے بعد بیٹیوں کو ان کے صحیح مقام سے روشناس کرایا اور خواتین کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ ان کو بتایا کہ انہوں نے بچوں کی پرورش کے ساتھ کس طرح سے دین مبین کو پھیلانے میں اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، کس طرح سے روات احادیث موجود رہی ہیں تاریخ کے اندر، کس طرح سے خواتین نے زخمیوں کی پرستاری کر کر اپنے فرائض کو انجام دیا ہے گزشتہ تاریخ میں، اور آج بھی پاکستان کی باشعور خواتین اپنے کردار کو ادا کر رہی ہیں۔ لیکن ہمیں علماء کی سرپرستی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے کردار کو مزید مستحکم اور اچھا بنا سکیں۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم کس طرح سے انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی
جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں، وہ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جب آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے تو کس خوبصورت انداز میں سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے ہیں اور فرما دیتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو ہم کیوں ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی کے پیروکار آپس کے اختلافات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کریم تو کفار مکہ کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ بھی کس طرح سے اپنے رویے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ، آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گی کہ نبی مکرم جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، جب ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، بہت سارے ممالک پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، تو آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب فتح یاب ہو جاؤ، جب کامیابیاں تمہارے قدم چومنے لگو تو تب بھی کبھی یاد خدا سے غافل نہ ہونا۔ تو بس پروردگار عالم اس عشق رسول کانفرنس میں ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ تمام کامیابیوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی یاد خدا سے غافل نہ ہوں۔ ربنا تقبل منا مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک